بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 12۔ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ میں اسلام کا آغاز۔ نمبر 2، اہل مدینہ کی بیعت۔ اور نمبر 3، حضرت مصعب بن عمیر بحیثیت معلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 10 سال تک مسلسل مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس یا کوئی مجمع ایسا نہیں تھا جس کو آپ نے چھوڑا ہو۔ گھر گھر میں جا کر آپ نے تبلیغ حق ادا کیا، اور موسم حج جب آ جاتا تو وہاں پر بازار لگتے تھے، عکاظ و ذوالمزاج وغیرہ، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن اس کے جواب میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سن 11 بعثت کے 11ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مینا میں تھے کہ مدینہ منورہ سے خزرج قبیلے کے کچھ لوگ مکے آئے ہوئے تھے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی۔ ان لوگوں نے جب قرآن پاک کی آیتیں سنی تو آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا یہود مدینے میں ذکر کیا کرتے ہیں کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت لے کر چلے جائیں۔ اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ تقریباً 6 یا 8 افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ کی بیعت پر ہم سب کا اجتماع نہیں ہو سکے گا۔ ابھی اس سال اس کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اوس اور خزرج کے قبائل میں آپس میں صلح ہو جائے اور پھر وہ سب مل کر اسلام قبول کر لیں، تو آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور اس وقت یہ فیصلہ کرنا ممکن ہوگا کہ آپ مدینہ تبلیغ کرنے کے لیے آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینے میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اس سال بھر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے سب کے سب نمٹ گئے، اور جب اگلا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا، تو مدینہ منورہ سے 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکے آئے۔ 5 تو انہی میں سے تھے جو گزشتہ سال 6 آئے تھے، انہی میں سے 5 تھے، اور 7 ان کے علاوہ اور تھے جو مکہ مکرمہ آئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ مینا میں عقبہ کے مقام پر، عقبہ ایک گھاٹی ہے، وہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان لے کر آئے اور بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گے۔ اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے ساتھ کسی معلم استاد کو بھیج دے جو ہمیں دین کی باتیں سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ آپ جا کے ان کو دین کی دعوت دیتے رہے اور ان تک دین کا جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچاتے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ گئے، اور وہاں پر اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ یہیں پر آپ اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانان مدینہ کو نماز پڑھاتے، اور آپ ان کے امام ہو گئے۔ پھر جب سال گزر گیا تو اگلے سال پھر مدینہ منورہ سے تقریباً ایک بڑا قافلہ جو 70 مردوں اور 2 عورتوں پر مشتمل تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ، وہی جو گھاٹی تھی، اس کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔
حسب وعدہ جب رات کا وقت تھا وہ سب لوگ وہاں جمع تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اگرچہ ابھی تک وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے. جب آپ وہاں پر آئے اور سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہمیشہ اپنی قوم میں عزت اور حفاظت کے ساتھ رہا ہے. تم انہیں مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو، اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین کے مقابلے میں اس کی پوری حفاظت کر سکو اور اس کا ذمہ لے سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انہیں مکے ہی میں رہنے دو. ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور یہی ہمارا ارادہ ہے اور ہم نے اسی پر بیعت کی ہے. چنانچہ انہی میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم جو عہد کر رہے ہو اور جو بات تم کر رہے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار ہے، تو تمہیں معلوم ہے کہ اس عہد اور اس بیعت کا کیا مطلب ہے. یعنی پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، تم پورے عرب سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو رہے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. یہ ہے اس بیعت کا مطلب. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جو بیعت کے اندر باتیں ہیں اس کی پابندی کی تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اپنی وسیع جنت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ جنت عطا فرمائیں گے. چنانچہ انہوں نے بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. مشرکین مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بیعت کی ہے، اور یہ تقریباً 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور اس والی بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے جو آخری والی بیعت ہوئی. مشرکین کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غصے کی انتہا ہی نہ رہی. انہوں نے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا شروع کی اور زیادہ تکلیفیں پہنچانا کی شروع کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا. صحابہ آہستہ آہستہ خفیہ طور پر ایک ایک دو دو کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو علی الاعلان انہوں نے اعلان کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ تھے جو کہ وہاں پر تھے. بقیہ تمام صحابہ کو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما دیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا ابھی تم ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے تو اس کے بعد ہجرت کریں گے. چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، جو کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا. اللہ پاک ہمیں سیرت کو اختیار کرنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.